دوستوں، میں ہوں سید مصعب غزنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جامی ٹی وی۔ دوستوں، ماہ رمضان کی مناسبت سے الحمدللہ آج پھر ہمارا رمضان ٹرانسمیشن کا جو پروگرام ہے اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں مفتی سجاد علی فیضی صاحب، ہم انہیں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب کا تعارف کرواتا جاؤں، مفتی صاحب جو ہیں امیر ہیں تحریک فدایان ختم نبوت کے اور مدیر ہیں، ناظم ہیں جامعہ فیضیہ تانلہوالہ کے۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کے احسان مصعب بھائی، آپ سنیں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے مصعب۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان چونکہ ایک ایسا ماہ ہے جسے ہم تربیت کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ پہلے سوال سے ہم آغاز یہ کرتے ہیں کہ رمضان ہماری تربیت کرتا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ یقیناً اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کا ہر پہلو، ہر اینگل، ہر زاویہ جو ہے یہ انسان کی تربیت ہی فرماتا ہے۔ آپ اس کے سارے احکام کو دیکھ لیجئے، فرائض کو دیکھ لیجئے، ہر ایک کا ایک ٹائم ٹیبل ہے۔ اور خاص کر کے یہ ماہ صیام جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ایک بچے سے لے کر بوڑھے سے جوان تک، خواتین تک زندگی کا ایک خوبصورت ذائچہ تیار کر دیتا ہے۔ اٹھنے کا، سونے کا، عبادت کا، کھانے پینے کا ایک مکمل ٹائم ٹیبل ہے۔ اب لازم بات ہے جب بڑے سحری کرتے ہیں تو اگر کوئی بچہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، دیکھ کے سیکھتا ہے۔ اسی طرح وہ دیکھتے ہیں کہ سارا دن ان کے بڑے جو ہیں کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو لازمی بات ہے بچے پوچھتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے، تو جواب ہوتا ہے جی روزہ ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح تہجد کی نماز مثال کے طور پہ عمومی طور پہ سستی ہو جاتی ہے اس وقت اٹھنا، لیکن ماہ صیام کی یہ برکت ہوتی ہے کہ سحری کے لیے خواتین اٹھتی ہیں، مرد و خواتین حضرات اٹھتے ہیں، تو ایک موقع بن جاتا ہے تہجد کی نماز کی ادائیگی کا بھی۔ اسی طرح ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اسلام ہی نہیں، بطور انسانیت کے ایک جو زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ ہے وہ ماہ صیام ہم کو فراہم کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل قاری صاحب، آپ نے بالکل بہت مناسب بات کی ہے کہ ماہ صیام ہماری بہتر انداز میں تربیت کرتا ہے۔ ہر کام جو ہے وہ معمول اور ایک نظم کے تحت آ جاتا ہے، منظم کام شروع ہو جاتا ہے، وہ معاملہ جو عام دنوں میں روٹین میں نہیں رہتے۔ قاری صاحب آج کل بے موسمی بارشیں بہت ہو رہی ہیں، زلزلے بہت آ رہے ہیں، معیشت جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے۔ ہمیں کیا چیز اسلام سے سیکھنے کو ملتی ہے؟ ہمیں شریعت اس متعلق کیا بتاتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بے موسمی بارشیں فصلوں کو تباہ کر رہی ہیں، زلزلے جو ہیں وہ آفت کی طرح ہم پہ ٹوٹ پڑے ہیں، اور معیشت جو ہے وہ نعوذ باللہ تباہ حال ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنا حال پہ ترس آنے لگا ہے کوئی غریب عوام کو دیکھ کے؟ کیا وجہ ہے سر؟ ہاں جی بالکل، اصل میں جس طرح اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، کامیابیاں اور اس کے اصول عطا فرمائے ہیں، تو ایک مسلمان کو بھی یہ خاص کر کے چاہیے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کو صرف فالو نہ کرے، اسلام پہ چلنے کی کوشش بھی کرے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے خوشی غمی ہو، زندگی گزارنے کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر جب ہم اسلام کو پس پش ڈالتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا، بے موسمی بارشیں ہو رہی ہیں، تباہی آ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، قوم بدحالی کا شکار، انفرادی حیثیت سے لے کر من حیث القوم، بلکہ پوری دنیا کہہ لیجیے اس وقت پریشانی میں ہے، تو یہ ایک تو ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہماری بدعمالیاں، بد کرداریاں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان یہاں تک پہنچا اور خاص کر کے مسلمان پریشان ہے۔ اور جہاں تک بے موسمی بارشوں کا تعلق ہے، تباہی کا تعلق ہے، معاشیت کی تباہی کا تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام پہ چلنا چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں نا، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ خشکی اور تری کے اندر جب بھی کوئی تباہی آتی ہے، مال تباہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ اس کے اندر جو اسلام کا حق ہے، غرباء کا جو حق مقرر کیا گیا وہ نہیں ادا کیا جاتا، جس کے نتیجے کے اندر اس مال کے اندر تباہی آتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گارنٹی عطا فرمائی مالوں کی حفاظت کی۔ سرکار فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کلوں میں کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں اب ہماری ظاہری زندگی میں
دولت کی حفاظت کے لیے عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے کہ پیسے کو بینک کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ محفوظ رہے ڈاکوؤں سے، چوروں سے، گم ہونے سے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی گارنٹی عطا فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اگر اپنے مالوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنے ماننے والوں کو یہ بہت بڑا نسخہ کیمیا عطا فرما دیا، اصول عطا فرما دیا، ایک انفرادی زندگی سے لے کر من حیث القوم، کہ اپنے مالوں کی اگر حفاظت چاہتے ہو تو وہاں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا تعلق صرف نقدی مال کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے ایک خاص کر کے میں ابھی چونکہ گندم کی فصل کے پکنے کے ایام ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ کٹائی ہوگی، اور انہی دنوں بڑی بارشیں ہوئیں پورے پاکستان میں، حالات بڑے دیگرگوں ہیں۔ اس حوالے سے مرض کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت عشر بھی ہے، اور یہ عشر بالکل وہی زکوٰۃ کی حیثیت رکھتا ہے جو باقی اموال کی ہے۔ لہذا جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اللہ کے نبی گارنٹی عطا فرما رہے ہیں کہ وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، خاص کر کے ہمارے ذمہ دار بھائی جو ہیں، یقیناً آپ کی محنتیں ہیں، ایک لمبا عرصہ آپ شب روز محنت کرتے ہیں، اخراجات برداشت کرتے ہیں، اور تب جا کر کے پھر یہ ہریالی اور یہ فصلوں کا پکنا اور پھل نصیب ہوتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت ہم کو اصول عطا فرمایا، اگر ہم اپنے باغوں کی حفاظت چاہتے ہیں، فصلوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے اناج کی حفاظت چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مکمل حساب کر کے جو اس کا عشر بنتا ہے وہ نکالا جائے، مستحقین تک پہنچایا جائے، پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فصلیں بھی محفوظ رہیں گی، باغات بھی محفوظ رہیں گے، اور مال بھی محفوظ رہیں گے۔ یقیناً مولانا صاحب بہت آپ نے زبردست بات کی ہے کہ ہمارے جو اوپر آنے والی تمام کی تمام آفتیں ہیں یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ ہم اپنے معاملات کو درست نہیں رکھ رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ ذرا خراب ہو چکے ہیں، جس وجہ سے ہم پہ یہ چیزیں مسلط ہوتی ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ مذہبی بحثوں کا دور رہا ہے۔ ایک تو رمضان بھی ہے، رمضان چونکہ نیکیوں کا مہینہ ہے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان بلا وجہ کی مذہبی بحثوں میں مصروف ہیں، اور پھر اسی قیمتی دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لوگ جو ہے تبصرے کرتے نظر آتے ہیں، منفی کمنٹس کرتے نظر آتے ہیں۔ آخر اس کا وجہ کیا ہے مولانا صاحب؟ تربیت میں کہیں کمی رہ گئی ہے؟ آپ نے مصبہ انتہائی اہم پوائنٹ اٹھایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کو یہ سوال اور جواب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں عربی کا ایک مقولہ ہے لکل فن رجال، کہ ہر فن کے لیے مرد ہوتے ہیں، رجال ہوتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے کام دا ماہر۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے ہر شعبے کے اندر اس شعبے کا ماسٹر بلاسٹر آدمی ہی گفتگو کرتا ہے۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے ٹی وی کے اندر، ٹی ویوں میں ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں، شوز ہوتے ہیں، تو کسی بھی عنوان پہ جو اس کا ماہر آدمی ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے۔ تعلیم کے عنوان پہ انہوں نے گفتگو کروانی ہے تو لازم بات اس کے متعلقین کو بلایا جاتا ہے، زراعت پر ہے اس کے متعلقین کو بلایا جاتا ہے، کھیل پر ہے اس کے متعلقین کو بلایا جاتا ہے، اور یہ ہماری قوم کا المیہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرب قیامت جو فتنے اٹھنے والے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ بندہ کہ جس نے ساری زندگی کسی دینی ادارے کا منہ تک نہیں دیکھا، وہ بندہ کہ جس نے دینی تعلیم حاصل ہی نہیں کی، چند اردو کی کتابیں پڑھیں اور اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے سکالر قسم کے انہوں نے القاب لگا لیے اور قوم کو گمراہ کرنے پہ تل گئے، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جو ٹرین ہی نہیں تھا، جس نے قرآن کی تعلیم ہی حاصل نہیں کی، حدیث کی تعلیم ہی حاصل نہیں کی، فقہ کی تعلیم ہی حاصل نہیں کی، وہ کہاں تک بہتری لا سکتا ہے اور کہاں تک قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو پہلی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ایسے جب نہ اہل لوگ نہ خلف لوگ ممبر و مسلح پر آ گئے یا تبلیغ کے سٹیج پر آ کے قوم کو تبلیغ کرنے لگے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا۔ اور ضمناً میں یہ بھی عرض کرتا چلوں اپنے ناظرین کو، سامعین کو، کہ مصعب بھائی نے جو سوال کیا صحابہ کرام کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، اور صحابہ و اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ وہ مقدس ہستیاں کے جو دین کی امین ہیں، جو کتاب اللہ کی امین ہیں، جن کے توسط سے ہم کو یہ سارا دین ملا،
قرآن، رمضان، ایمان، یہ اسلام کا سارا جو ڈھانچہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ تو اگر صحابہ ہی کی ذوات کو مشکوک بنا دیا جائے تو دین مشکوک ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ اگر صحابہ کو درمیان سے نکالتے ہیں تو ہمارا سوال ہے قرآن کیسے بچے گا؟ قرآن ڈائریکٹ تو ہم کو نہیں ملا نا، ہم پہ تو جبریل نہیں لے کر آئے، یہ تو نبی پاک پہ لے کر آئے، نبی پاک نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ اس لیے اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے اسلام نہیں بچتا۔ تو ایک بندہ مومن کا اس بارے عقیدہ جو ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کا جب بھی ذکر کیا جائے وہ محبت سے کیا جائے، ان کی مدح کی جائے، ثنا کی جائے، ان کی تعریف و توصیف کی جائے۔ ہاں، ان کے آپس کے جو مشاجرات ہوئے، جو آپس کے ان کے معاملات ہوئے، ان کے اندر بزرگوں نے منع فرمایا ہے کہ کسی عامی بندے کو ان کے اندر دخل اندازی دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حرام تک قرار دیا گیا۔ اچھا، اس کے باوجود دیکھیں نا، اللہ علام الغیوب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، کسی بھی چیز کے پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے جو بتقاضۂ بشریت آپس میں معاملات ہوئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اناد کی وجہ سے نہیں تھے، ذاتی رنجش کی وجہ سے نہیں تھے، جو کچھ بھی تھا دین کی سربلندی کی وجہ سے تھا۔ اس کے باوجود اللہ سب کچھ جانتا تھا، پھر بھی رب نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا کہ وہ تمام نفوس قدسیہ جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، قرآن نے ان سب کے لیے دنیا میں ہی جنت کے ٹکٹ عطا فرما دیے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ان کو مان کے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، صحابہ کرام کی ہستیاں وہ مبارک ہستیاں ہیں، وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایسی ہستیاں ہیں جن پہ رحمت کی گئی ہے، وہ اللہ کے رسول کے ڈائریکٹلی شاگرد ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ وہ عظیم ہستی جس نے آج ہم تمام لوگوں کے لیے دین امین چھوڑا ہے، جس نے ہم سب کے لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑی ہے، ان کے جو ڈائریکٹ شاگرد ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ان کے آپس کے معاملات میں جو بھی چیزیں ہوئیں، کون بہتر تھا کون غلط تھا، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یہ اللہ نے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں کرنا۔ ہمارے لیے وہ یقیناً بہت ہی بزرگ معزز ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم توصیف کے اور تعریف کے کلمات ہی ادا کر سکتے ہیں، اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے اور اختلافات کے معاملے سے ذرا دور رہنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، آخری سوال میں چلتا ہوں کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو اب ہے تو یہ ذرا کنٹروورشل سا سوال ہی ہے، لیکن چلیں پوچھ لینا مناسب ہے، کچھ لوگوں تک کی رہنمائی ہو جائے گی۔ یقیناً رمضان کا مہینہ ہے کہ جو صلح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے؟ انتہائی اہم سوال آپ نے کیا، اور میں اس پہ ذرا تھوڑا ٹائم بھی لینا چاہوں گا تاکہ تفصیل سے بات ہو جائے، سمجھنے میں سمجھانے میں، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی سننے والوں کے لیے بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منسوخ کرنے کا اہل ہے کون؟ وہی جنہوں نے صلح کی تھی، تو وہ تو صلح کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، اب منسوخ کرنے کی تو کسی کے اندر وہ پاور ہے نہیں، اہلیت ہے نہیں، لہذا یہ سوال، یہ بات تو بنیادی طور پہ باطل ہے، عاطل ہے، فضول ہے۔ اچھا، میں اس کا تھوڑا پس منظر آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی ذرا مزید وضاحت ہو جائے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ سرکار نے ان کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ الفاظ بڑے توجہ طلب ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ما یکون بھی ہے، پیشین گوئی بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اچھا، یہ حدیث ہو گئی۔ ایک پھر وقت آتا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ ثالث، آپ وقت کے حکمران تھے۔ کچھ خارجی لوگوں نے، سبائیوں نے، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اچھا، اب دیکھیں نا، وقت کے حکمران تھے، خلیفہ تھے، اور شہادت کے بعد نقشہ کیا ہو سکتا ہے عالم کا، پھر منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ برسر اقتدار آتے ہیں، مسلمانوں کے حاکم اور خلیفہ بنتے ہیں، امیر المومنین بنتے ہیں۔ تو صحابہ کا ایک گروہ، جن میں حضرت سیدہ
طیبہ طاہرہ عفت مآب امیر المومنین ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی، حضرت طلحہ و زبیر بھی شامل تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص، اس طرح کے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ انہوں نے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ وقت کے حکمران ہیں، تو جن ظالموں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے ان کو تلاش کر کے قصاص لیا جائے، خون عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت مولا کائنات کا موقف یہ تھا کہ ابھی چونکہ حکومت نئی ہے، معاملات ہیں، تو کچھ وقت دیا جائے تاکہ حکومت اچھے طریقے سے سنبھل جائے، اس کے بعد پھر ان کو چن کے سزا دی جائے اور قصاص لیا جائے۔ اور یہاں پہ ایک بنیادی بات بھی یاد رکھیے کہ ہمارے متقدمین و متاخرین تمام ائمہ نے لکھا، بزرگوں نے لکھا کہ اس معاملے کے اندر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، اور جانب مخالف جو صحابہ کرام تھے جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے فی الفور، ان کا موقف یہ تھا کہ جلدی لیا جائے تاکہ خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے حضرت عثمان پاک کو شہید کر دیا ہے وہ دیگر کسی مسلمان کو بھی نقصان نہ پہنچائیں، ان کا موقف یہ تھا۔ تو ان معاملات کے اندر حضرت مولا کائنات حق پر تھے، اور دوسری جانب جو صحابہ تھے ان سے اجتہادی خطا ہوئی۔ میں بات کو روک کے ذرا اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اجتہادی خطا جو ہوتی ہے یہ گناہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قابل گرفت ہو، بلکہ اجتہادی خطا ایک ایسا کام ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث کی روشنی کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد عالم جب کو کام کرتا ہے اگر تو درست ہو جائے اللہ اس کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے، ایک کوشش کرنے کا، ایک درستگی کو پہنچنے کا، اور اگر وہ کام ٹھیک نہ بھی ہو تو اس پر ایک گنا اس کو اجر عطا کیا جاتا ہے کوشش کرنے کا۔ اچھا، تو میں گزارش کر رہا تھا حضرت مولا کائنات کا موقف یہ تھا کہ تھوڑی تخیر کی جائے تاکہ حکومت سنبھل جائے اس کے بعد۔ اچھا، اسی دورانیے میں پھر یہ ہوتا ہے وہ جو تیسرا گروہ تھا ان کا تعلق نہ ہی حضرت مولا کائنات کے ساتھ تھا اور نہ ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ و صحابیات کے ساتھ تھا، وہ اسلام مخالف لوگ تھے، خارجی لوگ تھے، صبائی تھے، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے میٹنگ چل رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، حضرت مولا کائنات نے فیصلہ فرمایا کہ ہم جلدی ہی ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ فرمائے اسی میٹنگ کے اندر وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے خلاف آپریشن ہوگا، ہم کو سزائیں ملیں گی، تو انہوں نے راتوں رات ہی دوبارہ حملہ حضرت مولا کائنات پر کر دیا، تو جس کے نتیجے میں یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ حملہ دوسری جانب سے ہوا ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر پھر دو جنگیں ہوتی ہیں، ایک جنگ جمل اور دوسری جنگ صفین۔ جنگ جمل کے اندر قیادت جو تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی۔ اچھا، اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی جنگ صفین، جس کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت فرما رہے تھے۔ یہ جنگیں ہوئیں اسلام کی، اور دونوں حضرت مولا کائنات اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں طرف کے جو صحابہ تھے، تابعین تھے، یاد رکھیں کہ میں بار دیگر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذاتی رنجش نہیں تھی، صرف اسلام کی سربلندی کے لیے ایسا ہو رہا تھا۔ یہ جنگیں ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جب حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے ان کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ بنے۔ وقت کے جب خلیفہ بنے پھر 40 ہجری کا، میں بڑے شارٹ کٹ طریقے سے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں ورنہ تو یہ احادیث کے اندر، روایات کے اندر بڑی تفصیل ہے۔ 40 ہجری کے اندر پھر ایک موقع بن گیا جنگ کا۔ میدان جنگ کے اندر 40,000 کی فوج حضرت امام حسن پاک کے ساتھ تھی اور ایک لشکر حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ اب اس وقت جب مذاکرات چل رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ گفتگو کا حصہ انتہائی اہم ہے، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، بغیر کسی دباؤ اور جبر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی۔ نہ صرف یہ کہ صلح کی بلکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ صرف یہ کہ بیعت کی بلکہ خلافت اور امارت بھی ان کے سپرد کر دی۔ یہ 40 ہجری کا دور ہے۔ اچھا، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یہ کسی جبر کی وجہ سے نہیں تھا، 40,000 کا لشکر تھا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی ہوئی تھی۔
اچھا، یہ جب صلح ہو گئی تو یہاں پہ شارحین حدیث نے لکھا کہ یہ نبی پاک کا معجزہ بھی ہے کہ سرکار نے پہلے خبر دی تھی میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا، اور آج حسن پاک نے وہ صلح کروا دی۔ اور ادھر حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں بہت بڑی ایک منقبت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے کہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے یہ کام لیا۔ اچھا، اب جہاں تک سوال ہے اس صلح کے حوالے سے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بہت سارے ناہجار قسم کے لوگ اس کے ضمن میں اور تو اور امام حسن پاک کو معاف نہیں کرتے، ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت میرے معاویہ پر تو الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں، جیسے آپ نے یہ بات کی کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ صلح منسوخ ہوگی، میں اس کو نہیں مانتا وغیرہ وغیرہ۔ اب میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، 40 ہجری کے اندر صلح ہوتی ہے، 50 ہجری کے اندر حضرت امام حسن پاک کا وصال ہے، آپ کی شہادت ہے، اور 60 سے 61 ہجری کے اندر جب واقع کربلا ہوتا ہے تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ صلح ٹھیک نہ تھی، اگر حضرت امیر معاویہ شرائط پر قائم نہ رہے تھے، اگر حضرت امیر معاویہ خاکم بدہن اسلام کے لحاظ سے ٹھیک نہیں کر رہے تھے، تو میرا سوال یہ ہے کہ 10 سال تک امام حسن پاک خاموش کیوں رہے؟ انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک وہ آخر کیوں خاموش رہے؟ انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ بھئی جو علی کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف 70 سے 73 افراد کا لشکر لے کر کے اس کے خلاف جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اپنے جان نثار شہید کرواتے ہیں، خود اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ میرے معاویہ اگر غلط کر رہے تھے تو ان کے خلاف انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام حسن پاک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما نے امیر معاویہ کے خلاف ایکشن نہ لے کر، ان کے خلاف خروج نہ کر کے، جنگ نہ کر کے یہ ثابت کر دیا یہ صلح بھی ٹھیک تھی، بیعت بھی ٹھیک تھی، حضرت امیر معاویہ شرائط پر قائم بھی تھے، ورنہ یہ اعتراض امیر معاویہ پر نہیں جائے گا، یہ اعتراض صاحبزادوں پر جائے گا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جائے گا، کیونکہ جو حسین پاک یزید کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف کیوں نہیں؟ میں آخری جملہ یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے یہ عقیدہ دیا، یہ نظریہ دیا کہ چونکہ دونوں صاحبزادوں نے حضرت میرے معاویہ سے صلح کر لی تو امت کی بھی ان سے صلح ہے، اور یزید سے صلح نہ کی، جنگ کی، تو یزید سے بھی ہماری لڑائی ہے۔ اس لیے یہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراض حضرت میرے معاویہ پر نہیں ہے، یہ اعتراض تو حضرت امام حسن پاک پر جائے گا کہ اگر میرے معاویہ غلط تھے، نعوذ باللہ فاسق تھے، منافق تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، تو یہ اعتراض تو ان پر جائے گا کہ انہوں نے پھر خلافت، مسلمانوں کا انتظامی معاملہ، یہ مسلمانوں کی عمارت، حکومت، خلافت پھر ایک فاسق کے حوالے کر دی، ایک منافق کے حوالے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن نہیں، اہل اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے، اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہ صلح بھی ٹھیک تھی، امام حسن پاک کے معاملات بھی ٹھیک تھے، آپ کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک پیغام لینا چاہوں گا نوجوانوں کے لیے، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے، وہ لوگ جو فیس بک کی دنیا میں آ کے ان معاملوں کے اوپر بحث کرتے ہیں، وہ لوگ جو بلا وجہ کے آپسی اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کیا ہم سے نعوذ باللہ قبر میں یا حشر میں یہ سوال تو نہیں پوچھا جانا کہ بتائیے حضرت علی حق پہ تھے یا حضرت امیر معاویہ حق پہ تھے؟ پھر ان معاملوں پہ وہ لوگ، اہل علم کی بحث تو چلے بنتی ہے جنہوں نے رہنمائی کرنی ہے، میرے جیسے عام لوگوں کی اس معاملے میں کیا بحث کی کوئی تک بنتی ہے؟ اگر سب بتائیے سوشل میڈیا۔ اور نہیں، اصل میں تو بات یہی ہے کہ ہر بندے کو، ہر مسلمان کو وہ علم حاصل کرنا چاہیے جس کا تعلق اس کے عقائد کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے، جس کے حوالے سے قبر میں پوچھا جائے گا، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اور جہاں تک ان معاملات کا معاملہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں قرآن مجید نے ایک اصول عطا فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر کسی مسئلے کا نہیں پتہ تو آپ علماء سے پوچھیں نا، خود وہاں پہ رائے قائم نہ کریں آپ۔ اور میں آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کم از کم 16 علوم ہیں جن کو حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے بعد جا کر کے پھر بندہ کہہ سکتا ہے میں نے جو قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی۔ اس لیے میں گزارش یہی کرنا چاہوں گا اپنے سننے والوں سے کہ اگر کوئی یہ فیس بک یا یہ سوشل میڈیا، دین یہاں پر نہیں ہے، ہمارا دین قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، اور ان لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کیا کریں، حل کروانے کی کوشش کیا کریں جو ان کے ماہر ہیں۔ یقیناً مفتی صاحب نے بہت اہم بات کی ہے کہ
ہم لوگوں کو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی اس معاملے پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح آپسی اختلافات کی وجہ سے یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ رنجشیں بڑھ جاتی ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حالانکہ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ کا علمی اختلاف ہے تو علماء سے جو ہے وہ رجوع کریں، علماء سے رہنمائی لیں۔ آپ اپنے جو بہتر عالم جس کو سمجھتے ہیں اس کے پاس جائیے، اس سے اس معاملے کے بارے میں رہنمائی لیجیے۔ وہ قرآن سے، وہ حدیث سے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یہی آج کا سب سے خوبصورت پیغام ہے۔ اور جنہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال تھا، اس کا مفصل جواب مفتی صاحب نے دیا۔ میرا نہیں خیال کہ اس اتنے مفصل جواب کے بعد کوئی مزید سوال کی گنجائش بچتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے امید یہی میں کروں گا کہ آپ نے آج کے پروگرام سے بہت اہم چیزیں سیکھی ہوں گی۔ آپ کو لازماً آپ کے عام معاملات میں، معاشرتی اور معاشی معاملات میں بہت رہنمائی یہاں سے ملی ہوگی۔ آپ کو پروگرام کے حوالے سے کوئی رائے کا اظہار کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔ آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے کوئی سوال مفتی صاحب سے پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے۔ آپ کا سوال مفتی صاحب تک پہنچا دیا جائے گا اور اس کا جواب آپ لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔